السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 7۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ یہاں انعام سے کیا مراد ہے اور انعام یافتہ لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ انعام سے مراد صراط مستقیم ہے، یعنی کہ ہدایت ہے، اور انعام یافتہ لوگوں سے مراد وہ لوگ جو اہل ہدایت ہے، یعنی جو سیدھے راستے پر ہیں، جو استقامت کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے احکامات کو بجا لاتے ہیں اور اس کے رکے ہوئے کاموں سے رک جاتے ہیں۔ یہ دعا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب دیکھتے ہیں انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے ہدایت اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے نا، اس وجہ سے جو ہدایت پر چلتے ہیں وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور انعام یافتہ لوگوں میں کون شامل ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، کیونکہ ہدایت کا راستہ وہ راستہ ہے جن پر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین نے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، اللہ کی رضا کو پا لیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین میں سے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے ان کی زندگیوں کے بارے میں ہمیں جاننا ہوگا، ان کے طریقوں پر چلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھے انعام یافتہ لوگ جن کے لیے دعا کرتا ہے ایک مومن، بندہ مومن، ہر نماز میں جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ یعنی کہ وہ لوگ جن پر غضب ہوا۔ غضبناک اللہ تعالیٰ کن پر ہوا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ غضبناک ابلیس پر ہوا۔ وہ واقعہ کہ جب اللہ رب العزت نے ابلیس سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس سے بلکہ فرشتوں سے کہا تھا تو ان میں ابلیس بھی شامل تھا۔ تو ابلیس نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا اور اسے فرشتوں کی صف سے نکال کر مردود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اس نے نافرمانی کی، تکبر کیا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا۔ اس کے بعد پھر کن پر غضبناک ہوا؟ یہود۔ انہوں نے کیا کیا؟ حق کو پہچان کر اسے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ یہودیوں کے قصے ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ میں کہ یہ ایک ایسی قوم تھی، ہٹ درم قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنے انعامات کیے، اتنی بے بہا نعمتیں عطا کی، انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے، حق کو پہچانتے ہوئے ان نعمتوں کی قدر نہ کی، اللہ کی نافرمانی کی، ان پر بہت سے عذاب اترے، اللہ تعالیٰ پھر ان پر غضبناک ہوا۔ اس میں ہم یہود کا
قصہ پڑھیں گے بنی اسرائیل کی قوم کے بہت سے قصے ہیں سورۃ البقرہ میں، جن میں ایک یہ ہے کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا، ہم کلام ہوئے تھے، ان کو شریعت عطا کی، 40 دن تک کوہ طور پر بلایا، تو انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، بچڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ پھر ان پر جب موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے، یہود سے کہا کہ اس شریعت کو مانو، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی پہاڑ کو مسلط کر دیا، اس طریقے سے شریعت پر عمل کروانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ لا کھڑا کیا۔ اللہ نے کہا تم اس شریعت کو مانو گے یا نہیں؟ تو پھر کہنے لگے موت کے ڈر سے، پتہ تھا سر پہ موت کھڑی ہے، تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہم مانیں گے، لیکن پھر ایسی حد درم قوم تھی کہ انہوں نے پھر نافرمانی کی، اللہ کے احکامات کو نہ مانا۔ اسی طریقے سے اصحاب سبت والوں کا قصہ ملے گا کہ جس طرح سے ہمارا عبادت کا دن جمعے کا دن ہوتا ہے، انہوں نے اصرار کر کے اللہ تعالیٰ سے ایک دن مقرر کروایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کا دن دیا کہ وہ اس میں عبادت ہی کریں گے اور کوئی کام کاج نہیں کریں گے، ذریعہ معاش کے لیے باہر نہیں جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے اس دن بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ وہ یہ قصہ ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نیکسٹ، پہلے پارے میں ہی ہے، سورۃ البقرہ میں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر اس قدر غضبناک ہوا، ان میں سے بندر بنائے، کچھ کو سور بنایا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر غصے ہوا، اور ان میں سے جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیا۔ یہ یہود کے بارے میں ہے آیت، سورۃ المائدہ آیت نمبر 60۔ غضب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے، سزا دینے کا ارادہ کرتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے مخلوقات کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ مخلوق پر کوئی عذاب نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کے نبی کی امت گناہ گار ہوتے ہوئے بھی وہ تمام گناہ جو پہلی امتوں میں ہوتے تھے وہ تمام کرتی ہے، اس کے باوجود بھی بچی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ان کی قوم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گناہوں کے باوجود عذابوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے غضب اور غصے سے محفوظ فرما، آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے، اس کا مطلب ہے صدقہ جو ہے نا رب کے غصے کو ٹال دیتا ہے۔ تو جب ہم سے کوئی نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو صدقہ کریں، چونکہ صدقہ رب کے غصے کو ٹالنے والا ہے، بجھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بھی ایسے اعمال نہ ہوں جس سے تو ہم پر غضبناک ہو، آمین۔ تو اس لیے سورۃ الفاتحہ میں پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنے دینا، یا ان لوگوں سے بچا لینا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچا لینا۔ اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ سے کون لوگ مراد ہیں۔ ضالین، ضاد لام لام اس کا روٹ ہے ضلالت، ضلالہ، گمراہی۔ یہ ہدایت کی ضد ہے، ہدایت کا متضاد ہے۔ جس طرح سے کوئی ہدایت پر ہوتا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا کرتے ہیں، اس کا اپوزٹ گمراہی ہے۔
تو اس کو گمراہ کون ہوئے تھے، اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصارہ ہے اس سے مراد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود المغضوب یعنی کہ ان پر غضب نازل ہوا، اور نصارہ الضالین ہیں یعنی کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے، وہ گمراہ لوگ ہیں۔ نصارہ سے مراد کون ہے؟ عیسائی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ حق کو ترک کر کے جہالت اور گمراہی کو اختیار کرتے تھے، وہ اپنے بنائے ہوئے طریقوں پر چلتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہود نے حق کو پہچانا، اس کی پیروی نہیں کی، اور نصارہ نے بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، بغیر حکم کے اپنی منمانیوں اور اپنی مرضیوں سے نیا دین گڑھ لیا۔ سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا علماء میں سے جو فساد کرے تو وہ یہود کے مشابہ ہے۔ جو عالم ہے فسادی عالم ہے، علم رکھتا ہے لیکن فساد پھیلاتا ہے، فساد کرتا ہے، شر پھیلاتا ہے، وہ یہود کے مشابہ ہے، یہود کی طرح ہے۔ اور عبادت گزاروں میں سے جو فساد کرے وہ نصارہ کے مشابہ ہے۔ اور اسلاف کہتے ہیں کہ فاجر عالم اور جاہل عبادت گزار کے فتنے سے بچو، ان دونوں کا فتنہ ہر فتنے میں مبتلا ہونے والے کے لیے فتنہ ہے۔ یعنی کہ فاجر عالم ایسا عالم، نافرمان عالم، علم تو رکھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، عبادت گزار تو ہے لیکن وہ جاہل ہے، تو پھر اس کے بارے میں اسلاف کہتے ہیں کہ ان کے فتنے سے بچنا چاہیے ہمیں، کیونکہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو ہم جب کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ ان لوگوں پہ جن پر تو غضبناک ہوا، اور نہ گمراہوں کے۔ دیکھتے ہیں عیسائی گمراہ کیسے ہوئے۔ عیسائی صراط مستقیم کا علم نہیں رکھتے تھے، اسی وجہ سے وہ کیا ہوئے؟ گمراہ ہو گئے۔ اگر ہم بھی قرآن کا علم نہیں رکھیں گے، قرآن کا علم نہیں سیکھیں گے تو ہم بھی گمراہ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت۔ تو کتاب اللہ کو اور جب ہم سنت کو چھوڑیں گے تو ہم بھی گمراہی میں ہیں، ہم بھی عیسائیوں کے نقش قدم پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ عیسائی اگرچہ عمل کرنے والے ہیں مگر ان کا طریقہ عمل غلط ہے۔ عیسائی عمل کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضیوں سے کرتے تھے۔ کوئی راہب بن جاتا، ان میں رہبانیت پائی جاتی تھی۔ کیا ہوتا تھا رہبانیت؟ کیا ہوتا ہے کہ دنیا سے کٹ جانا، غاروں میں یا کسی بھی مخصوص جگہ پہ جا کے صرف عبادت ہی کرتے رہنا، نہ اسے وہ شادی کرتا تھا، نہ کوئی کھانے پینے کی کوئی، بس یہ ہے کہنا کہ عبادت گزاری میں ہی مشغول رہوں، ہر وقت عبادت میں۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طریقے سے ہم اللہ کو راضی کر لیں گے۔ ان کے بارے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے کچھ راہب علماء درویش ایسے بھی تھے، ان کے شیخ ایسے بھی تھے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے آپ کو کئی سال تک گندے جوہروں میں رکھتے، وہاں پہ ننگے جسم کھڑے رہتے اور ان کے جسموں کو کیڑے مکوڑے نوچتے، اور کہتے کہ اس طرح سے اگر ہم تکلیف اور اذیت میں رہیں گے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہماری دنیاوی جو ہے نا، اس طرح سے ہم دنیاوی اذیتیں سہ لیں گے، مشکلات برداشت کر لیں گے، تکالیف سہ لیں گے نا، اس طرح سے اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کی اذیتیں جو ہیں وہ دور کر دے گا، آخرت کی جو آسانیاں فرما دے گا۔ تو انہوں نے اپنے خود سے گڑھ لیا تھا بغیر علم کے۔ ان کے کچھ راہبوں کے بارے میں ملتا ہے کہ کچھ راہب ایسے تھے وہ کئی سو من وزن اٹھا کے کھڑے رہتے تھے، کئی ایسے تھے کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ہی عبادت کرتے تھے، مطلب اپنے طریقے ایجاد کیے ہوئے تھے۔ اکثر آپ بھی دیکھتے ہوں گے مانگنے والے عیسائی ایسے ہیں، وہ ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ننگے، دیکھیں سردی
یا انتہائی شدید گرمی میں ننگے پاؤں چلا جاتا ہے تو وہ ننگے پاؤں ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کس طرح سے اگر ہم دنیا میں اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا رکھیں گے نا، آخرت کی اذیتوں سے بچ جائیں گے. یہ اپنے ان کے طور طریقے تھے. اچھا، ہمارے یہاں بعض دفعہ کسی فقیر بچے نے مانگنے آنا، اس نے ننگے پاؤں ہونا نا، انتہائی شدید سردی ہونی یا انتہائی گرمی ہونی. مجھے بہت نا دکھ ہونا کہ یہ ننگے پاؤں ہیں. میں نے اٹھا کے کوئی جو جوتا اضافی ہونا اس کو دے دینا، تو کچھ دنوں بعد آنا اس نے پھر ننگے پاؤں ہونا. میں نے کہا یہ میں نے کچھ دنوں پہلے تو اس کو جوتا دیا تھا، جوتا کدھر گیا؟ وہ کیا کرتے تھے، لے جاتے تھے یا تو بیچ دیتے تھے یا پھینک دیتے تھے. تو پھر جب میں نے یہ پڑھا ان کے بارے میں کس طرح سے وہ اپنے آپ کو اذیت میں رکھتے ہیں، وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے، تو اس لیے ان کو فرق نہیں پڑتا وہ ننگے پیر رہیں، جوتا پہنے یا نہ پہنے. تو پھر مجھے نا جب اس چیز کا علم ہوا، میں نے پڑھا، تو پھر مجھے اس چیز کی نا سمجھ آئی. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اس طریقے سے انہوں نے اپنے ہی طریقے ایجاد کیے ہوئے تھے. وہ کیا کرتے تھے، عبادت میں بدعات نکالتے تھے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدث بدعۃ، ہر گڑی ہوئی بات بدعت ہے. کل بدعۃ ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے. کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جانے والی ہے. اگر ہم بھی اپنے بتائے ہوئے طریقے، اپنے بنائے ہوئے یا اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلیں گے نا، تو ہم بھی وہ بدعت میں پڑ گئے. ایسے طریقے پر جو قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ بدعت ہے. ٹھیک ہے، اور اس بدعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ وہ گمراہی ہے، اور گمراہی کیا ہے، وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بدعات سے محفوظ فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے مقام سے نہ بڑھاؤ، جیسے عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ کا مقام بڑھا دیا تھا. وہ کیا کرتے تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دیتے تھے. انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا مقام بڑھا دیا. اسی طرح سے ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ کے برابر یا اللہ سے زیادہ درجے پر لے جاتے ہیں تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، ان کی طرح گمراہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے. حکم اللہ کا اور پیروی کس کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. طریقہ کن کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کام ہم نے اللہ کے حکم کا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. تب ہی ہم کامیاب ہیں، تب ہی ہم ہدایت پر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کے لیے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کا راستہ دکھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا، اور جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. یہ دوسری حدیث ہے. سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہنے کی کیا فضیلت ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین ملائکہ کے آمین کے ساتھ ہو گئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. چنانچہ جب بھی امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو جب امام آمین کہے تو پیچھے سے مقتدی بھی آمین کہیں. اسی طرح سے ایک اور روایت ملتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ چکے تو تم آمین کہو تاکہ اللہ تم سے خوش رہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اتنی جامع صورت، اتنی پیاری صورت، اس کا ہمیں سچا فہم نصیب فرمائے، اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.